السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد تنویر خان، ایک دفعہ پھر محفل ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس دفعہ میری کچھ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے بھی آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، تو بہت سی فوتگیاں بھی ہوئی ہماری، میرے والد صاحب اور دیگر احباب فوت ہوئے، تو اس لیے بھی آپ کی خدمت میں بہت لیٹ حاضر ہوا۔ دوسرا میری اپنی صحت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو آج آپ کے لیے ایک ایسا ٹاپک لے کے آئے ہیں جو کہ آپ کو بھی فائدہ دے گا اور ہمیں بھی فائدہ دے گا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ چونکہ یہ ہمارا اس سلسلے کا پہلا ٹاپک ہے، آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو انشاءاللہ رمضان کے بارے میں بولیں گے، اور اسی میں آپ کو تھوڑے بہت نسخے بھی دیے جائیں گے حکمت کے بارے میں، آپ کی تاکہ صحت بھی ٹھیک رہے۔ تو اسلام میں عورت کا مقام۔ اسلام سے پہلے عورت کی کوئی ایسی حیثیت تھی نہیں، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، جو بھی ہو، عورت کی عزت احترام کا کوئی اس میں کانسیپٹ ہی نہیں تھا اسلام سے پہلے کہ عورت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو اسلام سے پہلے عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی بیٹی کو زندہ زرگور کر دیا جاتا تھا، اسے اپنے لیے نحست سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کریم کے فضل و احسان سے اس نے ہمیں اپنے پسندیدہ دین مہذب اسلام میں پیدا فرمایا، جو کہ تمام دنیاوی اور اخلاقی آداب کا راستہ ہے۔ اسلام وہ پیارا دین ہے جس میں انسان کو انسان اور جانوروں تک حقوق بیان فرمائے ہیں۔ عورت کی حقیقی معنی میں عزت اور اسلام نے ہی بخشی ہے، چونکہ آج کل ایک اور بھی ڈھونگ چل رہی ہے، آزادی مارچ۔ آزادی مارچ جو حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں، اس کے علاوہ اس کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ باقی سب آزادی مارچ، یہ وہ دوسرا تیسرا، یہ سب من گھڑت باتیں، اور یہ بس اپنی ایک تسلی اور تسکین کے لیے سب چیزیں کی جاتی ہیں۔ باقی جو حقوق اسلام عورت کو دے چکا ہے وہی اس کے لیے بہت ہیں، اور وہی اصل میں حقوق ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے جو عورت کو حقوق واضح ترین انداز میں بیان فرمائے ہیں کہ دنیا بھر کی عورتوں کی عزت و عصمت حفاظت فرمائی ہے۔ اسلام میں ماں ہونے کی حیثیت سے عورت کی بھی جو تعظیم و تکریم ہے وہ اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ایسی اسلام بیوی، بہن، بیٹی کو جو تحفظ عطا فرماتا ہے، دوسرے کسی دین میں اللہ پاک نے ہمیشہ اسلام و اسلام کے اصولوں کا پابند رکھے۔ اسی طرح اسلام میں جو بیوی کے حقوق ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ دوسری قسط میں آپ کو بتائے جائیں گے، چونکہ آگے رمضان آ رہا ہے تو اس کے بعد ہم رمضان کے بارے میں شروع کریں گے، تاکہ آپ بھی اس کے بارے میں کوئی آگاہی ہو اور روزے اچھے طریقے سے میں بھی اور آپ بھی رکھ سکیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے میں نسخے بھی لایا ہوں تاکہ آپ کی صحت کو بھی دیکھا جا سکے، تو میں آپ کو نسخوں کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ سے فرمایا ہے کہ ہم آپ کو یہ مختلف قسم کے ٹاپک ہم نے رکھے ہوئے ہیں دو، تاکہ اس میں آپ کو کچھ دین کے بارے میں معلومات ہو جائے اور ہم آپ کو حکمت کے بارے میں بھی دے سکیں۔ تو آج ہم آپ کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ لائے ہیں، بہت ہی چھوٹا سا نسخہ ہے، یہ قوت ہاضمہ کے لیے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ روزانہ 5 عدد پکے اور تازہ امرود کاٹ کر کاشتوں مطلب لمبے کاشتوں کی صورت میں بنا لیں، اور ان پر نمک اور سیاہ مرچ چھڑک کر کھانا کھائیں، تو انشاءاللہ آپ کی بھوک کی کمی دور ہوگی اور آپ کا ہاضمہ بھی بہتر ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے نسخے اور جو ہم نے اسلام میں عورت کا حقوق بیان کیے ہیں یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ محفل ٹی وی کی جانب سے محمد تنویر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ